السلام علیکم پیارے دوستو، پیش خدمت ہے قصہ انمول تحفہ۔ ایک تھا شہزادہ، نام تھا ہمایوں قدر، نہایت ہی خوبصورت، خوب سیرت، بہادر، رحمدل، سخی، غریب پرور، ہر فن میں ماہر، ماں باپ کی آنکھوں کا نور، بہنوں کے دل کا سرور، چچاؤں کی آنکھ کا تارا، رعایا کے دل کا سہارا۔ غرض محل میں، خاندان میں اور تمام سلطنت میں ہر ایک شہزادے پر جان نچھاور کرنے کو تیار تھا۔ وہ تھا ہی اتنا ہر دل عزیز، وہ آنکھ کھولتا تو صبح ہوتی، وہ سو جاتا تو رات ہو جاتی۔ شہزادے کی شادی بچپن میں ہی اپنی چچا کی بیٹی شہزادی ماہ رخ سے طے کر دی گئی تھی۔ شہزادی بھی لاکھوں میں ایک تھی، ایسی حسین کہ مسافر دیکھ لے تو راہ بھول جائے، پھولوں کے قریب سے گزر جائے تو رشک سے ان کا جگر سیاہ ہو جائے، اور چاندنی میں نکل جائے تو چاند شرم سے اپنا چہرہ بادلوں میں چھپا لے۔ وہ دونوں بھی ایک دوسرے کو بے حد پسند کرتے تھے، اور اب ان کی شادی کی تیاریاں زور و شور سے شروع ہو چکی تھیں۔ دنیا بھر کے ملکوں سے بازار سے ایک سے بڑھ کر ایک حسین کپڑے، جوہری قیمتی جواہرات اور کاریگر اپنا ہنر لے کر محل میں ڈیرا ڈالے ہوئے تھے۔ شہزادہ اپنی دلہن کو رونمائی میں ایک ایسا تحفہ دینا چاہتا تھا جیسا کبھی کسی نے نہ دیا ہو۔ زیور کپڑے کی کوئی کمی نہیں تھی۔ شہزادہ کچھ نادر و نایاب تحفہ چاہتا تھا۔ اس کے دوستوں نے کئی تجویزیں رکھیں، لیکن اس نے رد کر دی۔ آخر اس نے طے کیا کہ وہ اپنی دلہن کو ایسا باغ تحفے میں دے گا جیسا کبھی کسی نے نہ دیکھا ہو، جس پر جنت کو بھی رشک ہو۔ دور دور سے ماہر تعمیرات اور باغبان بلائے گئے۔ انہوں نے ایک سے ایک نقشے کھینچ کر شہزادی کی خدمت میں پیش کیے، لیکن شہزادے کو کوئی پسند نہیں آیا۔ اس کے تصور کا باغ کیسا ہوگا خود اسے بھی کوئی پتہ نہیں تھا۔ ایک دن محل کے خادموں میں سے ایک نے شہزادے سے کہا، صاحب عالم، جان کی امان پاؤں تو میں کچھ عرض کروں۔ شہزادے کی اجازت پا کر خادم نے کہا، صاحب عالم، آپ ہی کی سلطنت میں یہاں سے 5 کوس کے فاصلے پر ایک باغ ہے۔ کہتے ہیں کہ ایسا حسین باغ دنیا کے کسی کونے میں نہ ہوگا، لیکن یہ بھی مشہور ہے کہ اس پر دیو اور پریوں کا سایہ ہے۔ کوئی اس باغ میں قدم نہیں رکھ سکتا، یہاں تک کہ جس نے اسے بنوایا تھا وہ بھی اس کے اندر داخل ہونے سے پہلے باغ کو دیکھنے کی حسرت دل میں لیے دنیا سے رخصت ہو گیا۔ بہت سے لوگوں نے اس میں داخل ہونے کی کوشش کی، لیکن کسی نے ان کی گردن مروڑ دی۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا تھا کہ اگر ہم اس باغ کو بنانے والے کاریگر کا پتہ لگا لیں تو آپ شہزادی کے لیے ایک بے نظیر باغ بنوا سکتے ہیں۔ شہزادے نے کہا، کاریگروں کو تلاش کرنے کی کیا ضرورت ہے، میں وہی باغ حاصل کروں گا اور شہزادی کو تحفتاً پیش کروں گا۔ خادم خوف سے سفید پڑ گیا۔ نہیں صاحب عالم، خدا کے لیے آپ وہاں نہ جائیں، آپ کی جان پوری مملکت کے لیے بہت قیمتی ہے۔ شہزادے نے جواب دیا، ڈرو مت، میں دیو پریوں کو نہیں مانتا، لوگوں کو یقیناً کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، میں وہاں ضرور جاؤں گا۔ خادم ڈر سے تھر تھر کانپنے لگا۔ حضور، اگر جہاں پناہ کو پتہ چلا کہ باغ کے بارے میں نے آپ کو بتایا ہے تو وہ میری گردن اڑا دیں گے، رحم کیجیے۔ شہزادے نے اسے دلاسا دیا، تم بے فکر رہو، تم ہمارے وفادار ملازم ہو، اس بات کا پتہ کسی کو نہیں چلے گا، تم بھی کسی سے کچھ نہ کہنا۔ خادم نے التجا کی، صاحب عالم، خطرے میں کودنا عقل کے خلاف ہے، خدا را باز آ جائیے۔ شہزادے کو غصہ آ گیا، تم ہمیں عقل مت سکھاؤ، اپنے کام سے کام رکھو۔ اسی شام شہزادہ ہتھیاروں سے لیس ہو کر بغیر کسی کو بتائے گھوڑا دوڑاتا ہوا باغ کی طرف روانہ ہو گیا۔ بڑی حسین سنگ مرمر کی جالی دار اونچی 4 دیواری تھی، اس میں بہت بڑا سا لکڑی کا دروازہ لگا تھا جس پر پیتل کی منقش چادر چڑھی ہوئی تھی۔ ڈوبتے سورج کے عکس سے دروازہ سونے کی طرح جگمگا رہا تھا۔ دروازے میں بڑا سا تالا لگا ہوا تھا، لیکن ذیلی کھڑکی کھلی ہوئی تھی۔ شہزادے نے گھوڑے کو قریب ہی ایک درخت سے باندھا اور کھڑکی سے باغ میں داخل ہو گیا۔ باغ کی خوبصورتی نے تو اس کے ہوش ہی چھین لیے۔ ایسا حسین باغ تو اس کے خواب و خیال میں بھی نہیں تھا۔ جا بجا قیمتی پتھروں سے بنی ہوئی سہ دریاں، چھتریاں اور جھروکے بنے ہوئے تھے۔ نہروں کا جال پھیلا ہوا تھا، فواروں اور آبشاروں سے صاف شفاف پانی گر رہا تھا۔ ایسے ایسے دلکش پھول اور درخت لگے تھے جن پر سے نظر ہٹتی ہی نہیں تھی۔ شہزادے کے اپنے محل میں بھی بڑا خوبصورت سا باغ لگا ہوا تھا۔ اس کے علاوہ وہ ملکوں گھومتا تھا، ہر ملک میں شاہی باغات دیکھے تھے، لیکن ایسا رشک جنت باغ تو اس کے تخیل سے بھی پرے تھا۔ سحر زدہ کی طرح شہزادہ چلا جاتا تھا کہ سامنے بڑی حسین بارہ دری نظر پڑی۔ اندر مسند بچھی تھی جس پر سبز مخمل کا ایرانی قالین بچھا تھا اور سرخ مخمل کے گاؤ تکیے لگے تھے۔ زر بفت اور اطلس کی چھت گیری لگی ہوئی تھی اور بادلے کے پردے مکیش ڈوریوں سے بندھے دھیرے دھیرے ہوا میں ہلکورے لے رہے تھے۔ چھت پر جھاڑ فانوس لٹک رہے تھے۔ کونوں میں سونے چاندی کی بڑی بڑی نقشین سراہیوں میں ٹھنڈا برف سا پانی بھرا تھا۔ ایک طرف زری خازدان اور اگالدان رکھا تھا۔ سارا ماحول پھولوں کی خوشبو سے مہک رہا تھا۔
सारी तैयारी बता रही थी कि यहाँ कोई महफिल मुनक़द होने वाली है, लेकिन दूर दूर तक कोई जानदार नजर नहीं आता था। शहजादा थका हुआ था, कई कोस का सफर करके आया था। ऊपर से बाग का सहर अंगेज माहौल, वो मसनद पर लेट गया और जरा ही देर में आंख लग गई। न जाने कितनी देर सोया होगा कि कान में चूड़ियों की खनक और सुरीले कहकहों की आवाज पड़ी। ऐसा लगा कि कोई उसके चेहरे पर झुका हुआ है। शहजादा हड़बड़ा के उठ बैठा। चारों तरफ लड़कियों का हुजूम था, एक से एक खूबसूरत और तरहदार। जो लड़की उस पर झुकी हुई थी वो शायद उनकी मालिका थी, बेहद हसीन और दिलकश। शहजादे को उठता देखकर वो पीछे हट गई। शहजादे ने खुद से कहा, क्या मैं ख्वाब देख रहा हूँ? वो लड़की बोली, ख्वाब तो हम देख रहे हैं शहजादे, हमारी खिलमत कदे में आप कहाँ से और कैसे आ गए? बाखुदा हमने आप जैसा खूबरू और वजीह शख्स नहीं देखा, न इंसानों में और न परिस्तान में। आप इंसान हैं या फरिश्ता? शहजादे ने पूछा, आप कौन लोग हैं और इस बाग में क्या कर रहे हैं? लड़की ने जवाब दिया, मैं परिस्तान की शहजादी हूँ और ये सब मेरी सहेलियाँ हैं। आपकी सल्तनत का ये बाग मुझे पसंद आ गया था, इसलिए अपने वालिद शाह परिस्तान से कहकर मैंने अपने लिए मखसूस करवा लिया। एक देव मेरे वालिद का गुलाम है, बेहद ताकतवर और जालिम, और साथ ही जादूगर भी है। वालिद ने उस देव को ये जिम्मेदारी सौंपी है कि वो इस बाग की, मेरी और मेरी सहेलियों की हिफाजत करे। यहाँ परिंदा पर नहीं मार सकता। मैं रोज़ रात को अपनी कनीज़ों और सहेलियों के साथ यहाँ आती हूँ और देव बाग तक पहुँचने वाले हर रास्ते की निगरानी करता है। इसीलिए मैंने पूछा था कि आप यहाँ तक कैसे पहुँचे। शहजादे ने कहा, इसे इत्तेफाक ही समझो कि मैं जिस वक्त यहाँ पहुँचा तुम्हारा वो देव मौजूद नहीं था। बहरहाल अब ये बाग तुम्हें छोड़ना होगा। मैं इसे अपनी होने वाली दुल्हन को तोहफे में देना चाहता हूँ। शहजादे, मैं जिस चीज़ को पसंद करती हूँ उसे हासिल करके ही रहती हूँ। ये बाग ही नहीं, अब तो तुम भी मुझे पसंद आ गए हो। अब मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। याद रखो, परीज़ादों से टकराने का अंजाम बहुत बुरा होता है। शहजादा तो पसीने पसीने हो गया, हाथ पांव ठंडे पड़ गए। बमुश्किल तमाम उसने खुद पर काबू पाया और खुशामदाना अंदाज में बोला, मेरे ऊपर रहम करो। मैं अपने वालिदैन की इकलौती औलाद हूँ और इस सल्तनत का वारिस हूँ। मेरे वालिदैन रो रो कर मर जाएंगे और मेरी रियाया बेताज रह जाएगी। अगले हफ्ते मेरी शादी होने वाली है। मैं अपनी मंगेतर को बहुत चाहता हूँ। मैं गायब हुआ तो वो शायद खुदकुशी ही कर लेगी। इतने लोगों का खून नाहक तुम्हारी गर्दन पर होगा। परीज़ाद ने थोड़ी देर सोचा, फिर बोली, मैं सिर्फ इतना रहम कर सकती हूँ कि तुम्हें इस शर्त पर छोड़ूंगी कि रोज़ रात को तुम्हें यहाँ मेरी महफिल में शरीक होना पड़ेगा। दिन तुम शौक से अपने महल में गुजार सकते हो। शहजादा बड़ा चकराया, ये कैसे मुमकिन है? ए परियों की शहजादी, अगले हफ्ते मेरी शादी है, मैं अपनी दुल्हन को क्या जवाब दूंगा? परीज़ाद ने जवाब दिया, ये सब मैं नहीं जानती। यूं भी मैं ऐसा सहर फूंकूंगी कि तुम अपनी दुल्हन को देख ही ना सकोगे। अगर देखने की कोशिश की तो अंधे हो जाओगे, और अगर तुम्हारी दुल्हन ने तुम्हें हाथ लगाया तो वो जिंदा नहीं रहेगी। हर रात 12 बजे परियों का डोला तुम्हारे महल की छत पर उतरेगा और तुम्हें यहाँ ले आएगा। अगर तुम खुद से नहीं आए तो जबरदस्ती उठा लिए जाओगे। ये लो, ये जादू की अंगूठी है। जैसे ही डोला महल की छत पर उतरेगा, अंगूठी के नगीने से सुर्ख शाएं फूटने लगेंगी। ये इशारा होगा कि तुम फौरन छत पर पहुंच जाओ। अगर किसी को इसके बारे में बताया तो नतीजे के खुद जिम्मेदार होगे। मैं बहुत रहमदिल हूँ, इसलिए ये रियायत कर रही हूँ। चाहती तो जिंदगी भर तुम्हें अपनी कैद में रख सकती थी, किसी को पता भी नहीं चलता और तुम्हारी रियाया रोध होकर बैठ जाती। परीज़ाद अभी बातें कर ही रही थी कि साजों के बजने और घुंघरुओं के छनकने की आवाज़ें आने लगीं। कनीज़ों ने रक्स व मौसीकी की महफिल आरास्ता कर दी थी और ख्वाहिशें खुशबूदार, खुश रंग और जायकादार शरबत के जाम लिए हाजिर थीं। शहजादा हुमायूं कद्र अजब मुसीबत में पड़ गया था। सोचने समझने की सलाहियत जाती रही थी, इसलिए यही मुनासिब समझा कि अभी परीज़ादियों का कहना मान ले और सुबह सुबह महल में पहुंचकर गौर करे कि आगे क्या करना है। सुबह के करीब महफिल बर्खास्त हुई। परियां अपने अपने डोलों में बैठकर रुखसत होने लगी तो परियों की शहजादी ने शहजादे को अपने डोले में बैठने की दावत देते हुए कहा, इस वक्त तुम ज़मीनी रास्ते से बाग से बाहर नहीं निकल सकोगे। वो देव तुम्हें जलाकर खाक कर देगा। मैं तुम्हें तुम्हारे महल की छत पर उतार दूंगी। शहजादे ने कहा, लेकिन मेरा घोड़ा बाग के बाहर बंधा हुआ है। परीज़ाद ने बताया, उसे कल रात देव के वापस आने से पहले ही खोल दिया गया था। वो महल में पहुंच चुका होगा। अपने महल वापस पहुंचकर शहजादा अजीब उधेड़बुन में पड़ गया। इस मुसीबत से निकलने की कोई सूरत नजर नहीं आ रही थी। किसी को बता भी नहीं सकता था। वो खुद ही हमेशा कहा करता था कि देव परियां सब खुराफात हैं, उनका कोई वजूद नहीं है। महल में शादी की तैयारियां जोरों पर थीं। महल सरा के अंदर बहन और बाहर दोस्त अहबाब हंसी मजाक छेड़छाड़ करते, लेकिन शहजादा किसी चीज़ में दिलचस्पी नहीं ले सका। इसी गो मगो में रात हो गई।
ठीक 12 बजे अंगूठी के नगीने से सुर्ख रोशनी फूटने लगी। पहले तो सोचा ना जाए, देखें क्या होता है। फिर ख्याल आया कि जिस घर में शादी रची हुई हो वहाँ कोई फितना खड़ा नहीं करना चाहिए। चुपचाप अपने हुजरे से निकला और छत पर आ गया। डोला मुंतजिर था जो उसे उड़ाकर बाग में ले आया। परीजादी ने खुले दिल और खुली बाहों के साथ इस्तकबाल किया। नाच रंग की महफिल जमी। शहजादे ने लाख समझाना चाहा, लेकिन परीजादी पर कोई असर नहीं हुआ। सुबह सादिक शहजादे को वापस महल पहुंचा दिया गया। इसी तरह हफ्ता गुजर गया और शादी की शाम आ गई। धूमधाम से शादी हुई। खूब रस्में और चौंचले हुए। बहनों ने नेग लिए, मुलाजिमों ने इनाम लिए। खुदा खुदा करके जान छूटी। शहजादे ने हुजला उरूसी में कदम रखा ही था कि अंगूठी का नगीना चमकने लगा। शहजादे ने एक नज़र शाही उरूसी लिबास में लिपटी हुई दुल्हन पर डाली और सर्द आह भरकर हुजले से निकल गया। परीजादी ने हस्बे मामूल खड़े होकर इस्तकबाल किया। खुश आमदीद शहजादे, शादी मुबारक हो। क्या खाक मुबारक हो, तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी और अब मुबारकबाद दे रही हो। शुक्र अदा कीजिए शहजादे कि आप अपने महल में रह रहे हैं, वरना मेरी कैद में पड़े होते और बकौल आपकी दुल्हन ने खुदकुशी कर ली होती और रियाया यतीम हो गई होती। क्या शुक्र करूं, मेरी महबूब बीबी चंद घंटों पहले ब्याही दुल्हन मेरा इंतजार कर रही है और मैं यहाँ तुम्हारी महफिल में बैठा तुम्हारे दिल बहलाने का सामान फराहम कर रहा हूँ। अगर अपनी आंखें और अपनी दुल्हन की जान अजीज है तो उसकी तरफ रुख भी ना करना। दिन गुजरने लगे। शहजादा दिन का ज्यादा हिस्सा महल सिरा के बाहर गुजारता। दरबार में अपने वालिद का हाथ बटाता या इधर उधर घूमता। डरता था कि महल सरा में जाएगा तो कहीं दुल्हन पर नजर न पड़ जाए। शाम को थोड़े वक्त के लिए हुजरे में जाता तो आंखें बंद किए बैठा रहता। महल में लोगों ने सरगोशियां शुरू कर दी थी। शहजादी माहरुख ने रो रो के आंखें सुजा ली थी। आखिर एक दिन उसके सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। शाम को शहजादा आंखें बंद किए लेटा था कि माहरुख ने बढ़कर उसे मुखातिब किया। शहजादा बेइख्तियार चिल्ला उठा, मुझसे दूर रहो, लिल्लाह मुझे हाथ मत लगाना। माहरुख ने कहा, शहजादे मुझे बताइए कि माजरा क्या है। मैं आपकी बीवी ही नहीं गमजाद भी हूँ। हम बचपन के दोस्त हैं। खुदारा मुझे बताइए, क्या ये शादी आपकी मर्जी के खिलाफ हुई है। शहजादे ने मजबूरन सारा किस्सा माहरुख को कह सुनाया और बोला, मुझे तुम्हारी जिंदगी अपनी जान से ज्यादा अजीज है और मैं अपनी आंखें भी खोना नहीं चाहता। शायद कभी अल्लाह हम पर रहम करे, मैं इस जंजाल से निकल सकूं और तुम्हें फिर से देख सकूं। माहरुख ने कहा, आपको पहले ही ये सब बता देना चाहिए था। आपकी आंखें मुझे भी बहुत अजीज हैं। मैं खुद आपके सामने चेहरा ना खोलती और महल की ख्वातीन को बातें बनाने का मौका ना मिलता। आप मुतमईन रहिए, मैं अल्लाह से दुआ करूंगी, वो हमारी ज़रूर सुनेगा और आपको इस जंजाल से निकालेगा। माहरुख ने तो शहजादी की मजबूरी समझ ली, लेकिन महल की दूसरी औरतों को वो क्या समझाती। शहजादी की बहन और ख़ुद उसकी बहनें तरह तरह से भेद लेने की फिक्र में लगी रहती और माहरुख को उकसाती रहती। शाम को जब शहजादा हुजरे में आया तो माहरुख ने कहा, ए चचा के लाल, ये मुझे घर नहीं बसाने देती। शहजादे ने पूछा, कौन? माहरुख ने कहा, मेरी बहनें और आपकी बहनें। क्या कहती हैं? माहरुख ने जवाब दिया, कहती हैं नई नई शादी होती है तो दूल्हा अपनी दुल्हन को घुमाने फिराने ले जाता है। तुम्हारे दूल्हा तुम्हें कहीं नहीं ले गए। शहजादे ने अगले ही दिन घूमने का प्रोग्राम बना लिया और माहरुख को लेकर जंगल में बने अपने शिकार महल में ले आया। बड़े से घूंघट में लिपटी माहरुख वहाँ भी शहजादे से दूर ही रही। जब महल में वापस आए तो कनीज़ों ने सारा माजरा बहनों के गोशे गुजार कर दिया। उन्होंने एक नई तरकीब सोची। अगले दिन शहजादा हुजरे में आया। माहरुख बोली, ए चचा के लाल, वो मुझे घर नहीं बसाने देती। शहजादे ने पूछा, अब क्या कहती हैं? कहती हैं कि आप तो बहुत अच्छे मुसव्विर हैं, मैं आपसे कहकर अपनी तस्वीर बनवाऊं। शहजादे ने फौरन कहा, अपनी कोई तस्वीर कपड़े में लपेट कर दे दो, मैं अपने खास मुसव्विर से तुम्हारी तस्वीर बनवा दूंगा और तुम कह देना कि मैंने बनाई है। माहरुख ने ऐसा ही किया। 2 दिन के अंदर शहजादी माहरुख की निहायत खूबसूरत कद आदम तस्वीर बनकर आ गई और बहनों के मुंह वक्ती तौर पर बंद हो गए। उधर परिस्तान के बादशाह को मुखबरों ने खबर दी कि एक आदमजाद शहजादी की महफिलों में पाबंदी से देखा जाता है। बादशाह ने गुलाम देव से बास बरस की कि हमने हिंदुस्तान के उस बाग की और शहजादी की हिफाजत के लिए तुम्हें मुकर्रर किया था, फिर ये आदमजाद वहाँ कैसे पहुँचा? गुस्से से खोलता हुआ देव बाग की तरफ चला तो दिल में ठान ली कि उस आदमजाद के टुकड़े टुकड़े करके चील कौओं को खिला देगा। परीजादी इस हकीकत से बेखबर थी कि उसके वालिद और देव को शहजादे के बारे में मालूम हो चुका है। उसने मामूल के मुताबिक डोला भेजकर शहजादे को बुला लिया। इधर महफिल रक्सो सुरूर जमी, उधर देव नंगी तलवार लिए आ मौजूद हुआ। गुस्से से उसकी आंखों से शोले निकल रहे थे। खौफ से कांपती परियां गिरती पड़ती अपने अपने डोलों में बैठकर भागी। देव ने शहजादे पर वार करने के लिए तलवार उठाई थी कि परीजादी बीच में आ गई।
اے غلام اپنی اوقات میں رہ، اس کی جان بخشی کر، یہ بے قصور ہے، اسے تو ہم اپنی دلچسپی کے لیے زبردستی اٹھوا لیا کرتے تھے۔ دیو حالانکہ پری زادی سے بھی ناراض تھا، لیکن اس سے ڈرتا بھی بہت تھا۔ وہ جانتا تھا کہ شہزادہ زمینی راستے سے نہیں آیا اور ہوا میں اڑنا انسان کے بس کا روگ نہیں، اس لیے شہزادے کا زیادہ قصور معلوم نہیں ہوتا، لیکن چھوڑ دینا بھی عزت کے خلاف تھا۔ وہ شہزادے کو لے گیا اور ایسی کال کوٹری میں ڈال دیا جس کی چابی وہ خود اپنی جیب میں رکھتا تھا۔ باغ ویران ہو گیا، پری زادی کی سیر پر پابندی لگ گئی اور شہزادہ قید ہو گیا۔ محل میں شہزادی کی گمشدگی سے ایک ہنگامہ برپا ہو گیا، ہر طرف ہرکارے دوڑائے گئے، خبر دینے والے کو بڑے بڑے انعام دینے کا وعدہ کیا گیا۔ ماں کی آنکھ سے آنسو نہیں تھمتا تھا، باپ آزردہ، بہنیں غمزدہ اور ماہرخ کی تو حالت ہی دگرگوں تھی۔ ماہرخ کو اندازہ تھا کہ شہزادے کی گمشدگی میں یقیناً اسی پری زادی کا ہاتھ ہے، لیکن کیا کرتی، مجبور تھی۔ ایک دن رات کو بھیس بدل کر محل سے نکلی اور سوار ہو کر اس باغ کی طرف چلی جس کا پتہ شہزادہ ہمایوں قدر نے دیا تھا۔ باغ اجڑا پڑا تھا، پھول مرجھا گئے تھے، فوارے خاموش تھے، نہریں خشک ہو گئی تھیں اور بارہ دری میں دھول اڑ رہی تھی۔ کسی قسم کا کوئی سراغ نہ ملا، البتہ مسند کے قریب شہزادے کا ایک جوتا پڑا ملا۔ اس سے یہ تو اندازہ ہو گیا کہ شہزادہ یہیں سے غائب ہوا ہے اور وہ پری زاد ہی اس کی ذمہ دار ہے، لیکن آگے کی راہیں بند تھی، کہاں جائے، کدھر تلاش کرے۔ پرستان کا ذکر صرف قصے کہانیوں میں سنا تھا، نہ اس کے وجود کا یقین تھا اور نہ جگہ کا تعین تھا۔ خیر ماہرخ واپس محل میں آ گئی، رو رو کر اللہ کے آگے جھولی پھیلانے کے سوا کوئی راستہ نہیں تھا۔ ساری رات جاگتی اور دعا کرتی۔ ایک رات اللہ کے حضور ہاتھ پھیلا کر دعا مانگ رہی تھی کہ اس کے خوابگاہ کے دروازے پر کسی نے دستک دی۔ شہزادی ماہرخ حیران کہ رات کے پچھلے پہر کون ہو سکتا ہے۔ دروازہ کھولا تو کیا دیکھتی ہے کہ سیاہ چادر اوڑھے ایک لڑکی کھڑی ہے۔ اس نے باعجلت کہا، مجھے اندر بلا لیں، میں آپ کو شہزادہ ہمایوں کی خبر دینے آئی ہوں۔ ماہرخ نے اسے راستہ دیا، لڑکی نے اندر آ کر دروازہ بند کر دیا۔ چادر اتاری تو ماہرخ کی آنکھیں خیرہ ہو گئیں۔ نہایت حسین لڑکی اس کے سامنے کھڑی تھی جس کے کندھوں پر سنہری پنکھ لگے تھے۔ لڑکی نے کہا، بہن، میں پرستان کی شہزادی ہوں، تمہارے شوہر کو غائب کرنے میں میرا ہاتھ تو نہیں ہے، لیکن قصوروار میں بھی ہوں۔ میں یہ بھول گئی تھی کہ آدم زاد اور پری زاد کا کوئی جوڑ نہیں ہے۔ میں اپنا گناہ مانتے ہوئے تمہاری مدد کرنے چھپ کر آئی ہوں، کیونکہ اب میرے والد نے میرے محل سے نکلنے پر بھی پابندی لگا دی ہے۔ شہزادی ماہرخ کو پہلے تو بڑا غصہ آیا، جی چاہا کہ اس پری ذات کا منہ لوچ لے جس نے اس کی زندگی کو پرخار کر دیا تھا، لیکن پھر دل نے کہا کہ مصلحت کا تقاضا یہی ہے کہ ٹھنڈے دماغ سے کام لیا جائے، کیونکہ شہزادے کی بازیابی کی یہی آخری امید ہے۔ ماہرخ نے کہا، تم نے میرے ساتھ جو کیا وہ میرا دل ہی جانتا ہے، ایک نئی دلہن سے اس کا سہاگ چھین لیا، لیکن اگر تم میرا شہزادہ مجھے لوٹا دو تو میں سب کچھ معاف کر کے تمہیں سچے دل سے اپنی بہن تسلیم کر لوں گی۔ پری زاد بولی، جو ہوا میں اس کے لیے شرمندہ ہوں، لیکن مشکل یہ ہے کہ شہزادے کی رہائی میرے ہاتھ میں نہیں ہے۔ وہ ایک دیو کی قید میں ہے جو ظالم ہے اور جادوگر ہے۔ قید خانے کی چابی اس کی جیب میں رہتی ہے جو اس کے جیتے جی نہیں نکالی جا سکتی۔ اس کی جان ایک پرندے میں ہے، اس پرندے کا پنجرا ایک کنویں میں لٹک رہا ہے اور اس کنویں سے 7 منزل تک 7 بہت ہی جنگجو پریوں کا پہرا ہے۔ ہر منزل پر ایک پری نگراں ہے، انہیں دھوکہ دینا آسان نہیں ہے، لیکن میں نے تمہاری خاطر اور اپنے گناہ کی تلافی کی خاطر ایک بڑی جوخم بھری ترکیب نکالی ہے۔ ان 7 پریوں کے پاس 7 بہت قیمتی زیور ہیں جو شاہ پرستان نے بہادری کے انعام کے طور پر انہیں دیے تھے۔ ایک 9 لکھا ہار، ایک نیلم کی پازیب کا جوڑا، ایک زمرد کا کنگن، ہیرے کے بازو بند، یاقوت کے جھمکے، پخراج کا گلو بند اور ایک سچے موتیوں کا 7 لڑا ہار۔ یہ زیور وہ اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز رکھتی ہیں۔ انہیں وہ ایک ایسے صندوقچے میں رکھتی ہے جو جادو کا ہے۔ جب وہ 7 اس پر ہاتھ رکھ کر منتر پڑھتی ہیں تو وہ کھلتا ہے، اور 7 ہاتھ رکھ کر بند کرتی ہیں تو بند ہوتا ہے۔ ان کے علاوہ صرف میں اسے کھول سکتی ہوں، کیونکہ میں شہزادی ہوں، اور کوئی اسے کھولنے کی کوشش کرتا ہے تو ان کے گلے میں پڑی گھنٹیاں بجنے لگتی ہیں۔ تمہاری خاطر میں نے وہ 7 زیور چرا لیے ہیں، لیکن ابھی انہیں اس کی خبر نہیں ہے۔ تم یہ زیور اپنے پاس رکھو، کل رات تم تیار رہنا، میں تمہیں لینے آؤں گی اور پہلی منزل پر اتار دوں گی، پھر جا کر اس صندوقچے پر کسی سے ہاتھ رکھوا دوں گی۔ پریوں کے گلے کی گھنٹیاں بجنے لگیں گی تو وہ پریشان ہو جائیں گی۔ جیسے ہی پہلی پری تمہاری طرف بڑھے، ایک زیور اس کی طرف پھینک دینا، وہ 7 اپنا زیور واپس رکھنے جائیں گی، اتنے میں تم ایک منزل پار کر لینا۔ جب تک وہ 7 واپس آئیں گی تم دوسری منزل پر ہوگی، پھر دوسرا زیور اچھال دینا، اس طرح تم کنویں تک پہنچ جاؤ گی۔ کنویں میں اتر کر اس پرندے کی گردن مروڑ دینا، میرا ظالم غلام دیو ختم ہو جائے گا۔
پھر تو وہ پریاں ہی تمہیں قید خانے تک لے جائیں گی، کیونکہ تم نے ان کے زیور واپس کر دیے ہوں گے۔ شہزادی ماہ رخ کو ساری بات سمجھا کر اور اگلے دن رات کو آنے کا وعدہ کر کے پری زادی جیسے آئی تھی ویسے ہی واپس چلی گئی۔ ماہ رخ نے ساری رات امید، نا امیدی، خوشی اور خوف کے ملے جلے جذبات کے زیر اثر جاگتے ہوئے گزاری۔ جیسے تیسے دن گزرا، رات آئی۔ ماہ رخ نے کنیزوں کے جیسا لباس پہنا، ایک جھولے میں وہ 7 زیورات رکھے اور پری زاد کا انتظار کرنے لگی۔ رات 12 بجے کے بعد دروازے پر دستک ہوئی۔ پری زاد نے اپنا وعدہ نبھایا اور ماہ رخ کو اپنے ڈولے میں بٹھا کر پرستان اور کنویں کے قریب کی پہلی منزل پر اتار دیا۔ ماہ رخ ایک پیڑ کے پیچھے چھپ گئی۔ ذرا دیر میں ہی گھنٹیوں کی آوازیں سنائی دی اور ساتھ ہی پریوں کی چیخو پکار بھی سنائی دی۔ 7 نہایت بدصورت اور قوی ہیکل پریاں اس کی طرف بڑھ رہی تھیں۔ ماہ رخ نے جلدی سے جھولے میں ہاتھ ڈال کر گلوبند نکالا اور پریوں کی طرف اچھال دیا۔ 7 نے اسے ہاتھوں ہاتھ لیا اور گیا تھا تو آ گیا، گیا تھا تو آ گیا کا ورد کرتے ہوئے گلوبند لے کر مخالف سمت میں چلی گئی۔ ماہ رخ پوری قوت سے دوڑی۔ جب تک وہ دوسری منزل تک پہنچی، پریاں گلوبند رکھ کر واپس آ گئیں۔ ماہ رخ نے اب کے 7 لڑا ہار پھینک دیا۔ وہ 7 اسے لے کر گیا تھا تو آ گیا، گیا تھا تو آ گیا رٹتے ہوئے پھر واپس چلی گئیں۔ غرض اس طرح ایک ایک کر کے 7 زیور پھینکتے ہوئے ماہ رخ کنویں تک پہنچ گئی۔ جیسے ہی اس نے کنویں میں قدم رکھا، دیو جاگ گیا اور چنگھاڑتا ہوا کنویں کی طرف بڑھا۔ ماہ رخ نے باوجلد چڑیا کو باہر نکالا۔ اتنے میں دیو بالکل قریب پہنچ چکا تھا۔ ماہ رخ نے چڑیا کی دونوں ٹانگیں توڑ دیں۔ ادھر دیو کی بھی دونوں ٹانگیں ٹوٹ گئیں۔ وہ زمین پر پڑا ہوا غصے اور درد سے اس طرح چلا رہا تھا کہ سارا جنگل گونج اٹھا۔ اس کے منہ سے آگ کے شعلے نکل رہے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہاں آگ لگ جاتی، ماہ رخ نے چڑیا کی گردن مروڑ دی۔ ایک بھیانک چیخ کے ساتھ دیو جان بحق ہو گیا۔ ماہ رخ نے دوڑ کر اس کی جیب سے قید خانے کی چابی نکال لی۔ وہ 7 پریاں دیو کے مرنے سے بڑی خوش تھیں، کیونکہ وہ بڑا ظالم تھا۔ ذرا ذرا سی غلطی پر انہیں کڑی سزائیں دیتا تھا۔ نیز وہ اپنے زیورات کی بازیابی سے بھی بہت مسرور تھیں۔ وہ ماہ رخ کو قید خانے تک لے گئی۔ ماہ رخ نے تالا کھول کر شہزادے کو باہر نکالا۔ شہزادہ بہت کمزور ہو گیا تھا، بال بڑے ہوئے، کپڑے پھٹے ہوئے، رنگ روپ مرجھایا ہوا، زنجیروں میں جکڑا برہنہ پاؤں۔ شہزادہ ہمایوں قدر پہچانا نہیں جاتا تھا۔ ماہ رخ نے اسے زنجیروں سے آزاد کیا۔ اسی وقت پری زادی بھی وہاں آ گئی۔ اس نے ان دونوں سے اپنی بھول کی معافی مانگی، لیکن ماہ رخ نے بڑھ کر اسے گلے سے لگا لیا۔ تم سچ مچ میری بہن ہو۔ آج اگر تم مدد نہ کرتی تو میں کبھی اپنے شہزادے کو حاصل نہ کر پاتی۔ پری زادی نے کہا، تمہارا شہزادہ تمہیں مبارک ہو۔ بہن ماہ رخ، میں بھی ایک عورت ہوں، پری ہوں تو کیا ہوا، اپنے سینے میں عورت کا دل رکھتی ہوں۔ مجھے پتہ چل گیا ہے کہ محبت خود غرضی کا نہیں بلکہ ایثار اور قربانی کا نام ہے۔ اب تم اپنے ملک جاؤ، میرا خاص ڈولہ تمہیں تمہارے محل کی چھت پر اتار آئے گا۔ بھیگی آنکھوں کے ساتھ وہ رخصت ہوئے اور اپنے محل واپس پہنچ گئے۔ شہزادے کی واپسی کی خوشی میں سارے شہر میں چراغاں کروایا گیا۔ خزانے کا منہ غریبوں اور مسکینوں کے لیے کھول دیا گیا۔ خوشیوں نے ایک بار پھر محل پر اور پوری سلطنت پر اپنے پنکھ پھیلا دیے۔ شہزادہ ہمایوں قدر نے اس باغ کو پھر سے سجا سنوار کر اپنی چہیتی اور بہادر ملکہ ماہ رخ کو رونمائی میں تحفتاً پیش کیا۔ سچ ہے کہ جو اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، اللہ بھی ان کی مدد کرتا ہے۔ پیارے دوستو، کہانی پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کریں۔ اور ایسے ہی مزید دلچسپ قصے کہانیوں کے لیے ہمارے اسٹوری وائس سینٹر چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہمارے آنے والے نئے ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پر مل سکیں۔ شکریہ۔